السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از انم فاطمہ۔ آج ہم دیکھیں گے اپنے لیکچر نمبر 1 انگلش 401 کا ہے یہ لیکچر نمبر 1، اور اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو لٹریچر، شارٹ سٹوری اینڈ پوئٹری۔ اچھا، اس میں آپ کے پاس ورڈ میں بھی انہوں نے ڈیفائن کیا، سب سے اچھا انہوں نے پاور پوائنٹ میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اس کے آپ سلائڈس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سلائڈس کے بارے میں 1 بائی 1 سمجھاتی جاؤں گی، اور جو سلائڈس ہمارے کام کی نہیں ہوں گی اس کو میں مس بھی کرتی جاؤں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی سلائڈس کی طرف۔ تو یہ لیکچرز کے یہ سلائڈس ہیں۔ اس میں فرسٹ سلائڈ ہماری، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن ٹو لٹریچر، یہ ہمارا ٹاپک میں ہے۔ اس میں انہوں نے 5 پوائنٹس بتائے ہیں کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اسے ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اور لینگویج کا کیا رول ہوتا ہے ایک لٹریچر کے اندر۔ لٹریچر کا مطلب ہے ادب، جس کو آپ اردو میں ادب کہتے ہیں۔ تو ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں کہ لٹریچر ہوتا کیا ہے۔ یہ والی سلائڈ ہم مس کریں گے، یہ والی بھی مس کریں گے، کام کی نہیں ہے ہمارے۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے۔ ایکسفورڈ کی جو ڈکشنری ہے وہ لٹریچر کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ایک پیسز آف رائٹنگ ہے جس کے اندر آرٹ، اسپیشلی ناولس، پلیز اور پوئمس جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہیں، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ لٹریچر کے اندر جو ہے وہ ہمیں کلچر کا کام بھی نظر آتا ہے، اس میں لینگویج، پیپل لینگویج بھی نظر آتی ہے، لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا پیریڈ آف ٹائم ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ریٹن نہیں بلکہ اس کو اورلی بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے۔ اس کے اندر فکشن، نان فکشن، ڈرامہ، پوئٹری انکلوڈ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہاں پر انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی ڈفرینٹ رائے دی ہے اس کے اوپر کہ لٹریچر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو ازرا پاؤنڈ جو ہے وہ ایک نام ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ لٹریچر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک سمپل لینگویج ہے جس کے اندر ہم ایک آخری حد تک جاتے ہیں، جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی ایک آخری لمٹ تک جاتا ہے، اور جب وہ اس لمٹ کو لکھتا ہے، ایک تحریری شکل دیتا ہے، اس کو میں لٹریچر کہتی ہوں، گریٹ لٹریچر کہتی ہوں۔ اس میں بھی یہی انہوں نے کہا ہے کہ لٹریچر کے اندر صرف ٹیکنیکل یا سائنسی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر کریٹیو امیجینیشن جو ہے وہ اس کے اوپر لٹریچر بنتا ہے، یعنی کہ جو لکھنے والا ہے اس کی کریٹیو سوچ جو ہے، جو بھی وہ اپنے مائنڈ میں امیجن کرتا ہے، وہ زیادہ نظر آتا ہے ہمیں لٹریچر کے اندر۔ فار ایگزامپل اس نے بتایا ہے پوئٹری، ڈرامہ، پروز اینڈ ناول۔ نیکسٹ سلائڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ریبیکا ویسٹ نے کیا کہا ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایکسپیرئنس ہے، اور ایک وے ہے، رائٹر کا کہنے کا ایک انداز ہے جس کو وہ ایک یونٹی کی شکل دیتا ہے۔ یہ جینرز ہیں لٹریچر کے، 4 جینر ہوتے ہیں، 4 طرح کی ٹائپس ہوتے ہیں لٹریچر کی۔ ایک پوئٹری ہوتی ہے، ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ناول اینڈ پروز۔ پروز کہتے ہیں افسانے کو، اردو میں ہم پروز کو افسانہ کہتے ہیں۔ پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ یہ ولیم ورڈسورتھ کا کہنا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ ایک پاورفل فیلنگ ہے پوئٹ کی، جب وہ اس کے مائنڈ کے اندر بہت تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگز جب یہ ایک جگہ آ کے کلیکٹ ہوتی ہیں، تو اس کو میں پوئٹری کہتا ہوں۔ ایملی ڈیکنسن نے کہا ہے کہ اگر میں کوئی بک پڑھوں اور مجھے اس کو پڑھنے سے اندر سے سکون آئے، اندر سے ٹھنڈک محسوس ہو، تو میں اس کو پوئٹری کہتا ہوں۔ ڈیلین تھامس نے کہا ہے پوئٹری کے بارے میں کہ جب پوئٹری جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے رلاتی بھی ہے، ہنساتی بھی ہے، جو میری انگلیوں کو چمکاتی بھی ہے، اس سے میرا کچھ کرنے کو دل کرے، یا کسی چیز سے میں اپنے آپ کو روک سکوں، اس کو میں پوئٹری کہتا ہوں۔ ایرسٹوٹل یہ بھی ایک پوئٹکس تھے، انہوں نے کہا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ ہسٹری سے زیادہ فلاسفیکل ہوتی ہے، اس کے اندر یونیورسل ایکسپریسز ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔
جبکہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ صرف ایک پارٹیکولر ہوتی ہے، ایک اس کی خاص لمٹ ہوتی ہے، جبکہ فلسفیکل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بھی ایسے ہی ہے، پوئٹری کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ ایک ایووک انسٹینس ایموشنس ہوتے ہیں جن کے پڑھ کر ریڈر کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نظر آتا ہے پوئٹ کا۔ ڈرامہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈرامہ جو ہے وہ ایک ڈریم، گریک ورڈ ہے ڈریم، اس سے نکلا ہے یہ ڈرامے کا ورڈ، اور اس کا میننگ ہے کچھ پرفارم کرنا، کچھ کر کے دکھانا۔ اس کے اندر ڈفرینٹ کریکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں، جس کے اندر وہ ایکشنز کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ساتھ اس کو پرفارم کرتے ہیں، اور جو رائٹر ہوتا ہے وہ اس کو ایک اسکرپٹ کی شکل میں جو ہے وہ لکھتا ہے۔ ناول جو ہے وہ بھی ایک انگلش ورڈ ہے، یہ اٹالین سے نکلا ہے، نویلا سے۔ اس کا میننگ پیسز آف نیوز ہے، اور اس کی جو لمٹ ہے ورڈس کی وہ 40,000 تک ہوتی ہے، اور یہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے، ایک شارٹ اسٹوری بھی دکھتا ہے یہ آپ کو، اور اس کی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوتی، نہ اسٹرکچرل نہ میٹیریکل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اندر، تو اس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ پروز کیا ہوتا ہے؟ پروز افسانے کو کہتے ہیں اردو میں، اور یہ لیٹن ورڈس ہے، پروزا سے نکلا ہے، اور اس کا میننگ ہے اسٹریٹ فارورڈ، یعنی کہ جو بات لکھنے والے کے دماغ میں جو بھی آئیڈیا یا جو بھی فیکٹ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو اسٹریٹ فارورڈ لکھ دیتا ہے، گھما پھرا کے یا فلاور انداز میں اس کو بیان نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی اسٹائل دیتا ہے، وہ اس کو دو ٹوک بول دیتا ہے، اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ یہ سلائڈ ہمارے کام کی نہیں ہے، اب اس میں سارے سلائڈس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہم لٹریچر کو کیوں پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں لٹریچر میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ٹائپس نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوئمز ہیں تو اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے، ایسے ہیں تو اس کو کیسے لکھنا ہے یا اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ناول کیا ہوتے ہیں، ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ڈائریز جو ہوتی ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہیں، اور نیریٹیوز کیا ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو یعنی کہ ہمیں لٹریچر پڑھنے سے ایک طرح سے ہیلپ ملتی ہے، ہمیں نالج آتی ہے، گریٹ نالج ملتی ہے ہیومن سائیکو کی اور اس کی ہیومن نیچر سے، تو اس لیے ہم لٹریچر کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمیں کلچرز، لوگوں کی لینگویج، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہمیں لٹریچر میں نظر آتا ہے، ایون کہ ہمیں اگلے کی امیجینیشن بھی پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا وائی اسٹڈی لٹریچر، اس میں کسی کے کورس وغیرہ نہیں ہے اس میں، لیکن ہاؤ ٹو اسٹڈی لٹریچر، ہمیں لٹریچر کو پڑھنا کیسے چاہیے، وہ ایسے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اس کے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے ٹائپ کے آئے پوئم ہے، آئے ڈرامہ ہے، پھر ہمیں اس کی لینگویج کے بارے میں، اس کے اسٹائل، اسٹرکچر اور اس کی ٹون کا جو کام ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں لٹریچر کو کس وے میں پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، یہ سارا ہمیں اس چیز میں ہمیں آپ اس کو ریڈ کر لیجیے کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں رائٹر کی بایوگرافی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کا ایکسپیرینس ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کی سوچ جو ہے وہ آتھر کی نظر آتی ہے اس کے کام کے اندر۔ اب اس میں ہمارا ہے ہمارے پاس رول آف لینگویج ان لٹریچر، کہ لینگویج کا رول کتنا ہے لٹریچر کے اندر۔ اگر ایک لینگویج ہے، اردو میں لکھ رہا ہے، وہ جاپنیز میں لکھ رہا ہے، وہ انگلش میں لکھ رہا ہے، تو آپ کا جو اسٹائل جو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا وہ چینج ہو جاتا ہے، تو ایک اس کی فیلنگ اور ایموشنس بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کچھ پنجابی میں پڑھتے ہیں تو آپ کی ٹون ہی الگ ہوتی ہے، آپ کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے، تو لینگویج بھی ایک اچھا خاصا اپنا رول پلے کرتی ہے لٹریچر کے اندر۔ اچھا، لینگویج میں وہ بتا رہا ہے کہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک رائٹر، ریڈر اور لینگویج، یعنی کہ لینگویج کون سے نمبر پر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو رائٹر آ جاتا ہے جس نے لکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ ریڈر جس میں اسے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر لینگویج ہوتی ہے کہ کون سی لینگویج میں لکھ رہا ہے یا وہ کون سی لینگویج میں پڑھ رہا ہے۔ تو سارا رول آف لینگویج لکھا ہوا ہے اس میں، یہ بتا رہا ہے کہ لینگویج اسی طرح رول پلے کرتی ہے ایک لٹریچر کے اندر، جیسے ایک پینٹر پینٹنگ کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے اپنی امیجینیشن، سنگر جو ہے وہ سانگ کے ذریعے، میوزیشین جو ہے وہ میوزک کے ذریعے بتاتا ہے، اسی طرح لٹریچر میں لینگویج جو ہے وہ ایک رول پلے کرتی ہے رائٹر کی امیجینیشن کو دکھانے کے لیے۔
جو کچھ ورڈز ہمارے پاس اس کے میننگ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈھونڈیں اور اس کی ڈیٹیلز پڑھیں. لٹریچر کا میننگ ہوتا ہے ادب، آرٹ کا میننگ ہے فن. ایتھسٹکس کا جو میننگ ہے وہ ہے حسن کے متعلق، یعنی کہ خوبصورتی کے بارے میں جو پڑھتے ہیں تو اس کو ایتھسٹک کہتے ہیں. امیجینیشن کہتے ہیں تصوراتی. نیریٹیو وضاحت. لنگوسٹک جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس جب بھی آپ ڈیفرنٹ لینگویج کے درمیان ریڈنگ کرتے ہیں، ان کے درمیان مطالعہ کرتے ہیں، اس کو لنگوسٹک کہتے ہیں. اگلی سلائڈ ہم دیکھتے ہیں. رائم کہتے ہیں جن کی سیم ساؤنڈ نکلتی ہے اس کو رائم کہتے ہیں. ایسے ورڈ جن کی سیم ساؤنڈ نکلتی ہے. امیجری کہتے ہیں منظر کشی کرنے کا امیجری کہتے ہیں. پھر آپ کے پاس نیریٹیو آ جاتا ہے. نیریٹیو کہتے ہیں آپ کے پاس نیریٹیو کو وضاحت ہی کہتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیوں دوبارہ دیا ہوا اس کو. میٹافور جو ہے وہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو بظاہر تو غلط نظر آتی ہے آپ کو لیکن حقیقت میں وہ صحیح ہوتی ہے، اس کو میٹافور کہتے ہیں. جیسے اس کی ایگزامپل میں دیتی ہوں. کیمل از اے شپ آف ڈیزرٹ. تو کیمل جو ہے وہ ایک اینیمل ہے، نوٹ اے شپ. تو ہم اس کا ایز اے ایگزامپل ہم بتاتے ہیں کہ یہ ڈیزرٹ کی شپ ہے. تو ایسے ورڈس کو ہم میٹافور کہتے ہیں، ایسے سینٹینسز کو ہم میٹافور کہتے ہیں. لنگوسٹک پھر اگین آیا ہمارے پاس. سمبل لیتے ہیں علامت کو. ایلیٹریشن کہتے ہیں ہم آواز حرف جو ہوتے ہیں جن کی سیم ساؤنڈ نکلتی ہے اس کو بھی ایلیٹریشن ہی کہا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ لیکچر انگلش 401 کا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.